عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا یقیناً آئے گا وہ دن کی جب محشر بپا ہوگا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین جب آپ سے مخاطب ہوگا اور آپ سے سوال و جواب کرے گا، حشر کے میدان میں آپ کے گریبان کو پکڑا جائے گا، انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سے 1 انچ کھسک نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ حشر کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ہر کسی کو اپنی ہی اپنی ہوگی، بھائی بھائی کو نہیں دیکھے گا، باپ بیٹے کو نہیں دیکھے گا، بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا۔ وہ ماں جس نے اپنی اولاد کو 9 مہینہ کوکھ میں رکھا، پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد اس کی ولادت ہوئی، وہ بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو پال پوس کر کے اس ماں نے بڑا کیا، یہاں تک کہ بچپن میں اس کو گیلے کپڑے سے اٹھا کر کے، گیلے بستر سے اٹھا کر کے سوکھے میں سلایا اور خود گیلے میں سو گئی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، وہ ماں جس کو دنیا میں اپنی اولاد ہی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ ماں بھی اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی۔ ذرا آپ غور کیجئے، سوچئے، فکر کیجئے کہ وہ عالم کیسا ہوگا جب اللہ رب العالمین سب سے سوال کرے گا اور ہر کسی کو اپنی ہی اپنی دکھائی دے گا، کوئی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بھائی باپ کو نہیں پہچانے گا، اور باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، پڑوسی پڑوسی کو بھی نہیں دیکھے گا، جابر ظالم کو نہیں دیکھے گا، ظالم مظلوم کو نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہر کسی کو اپنی ہی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا، بیان فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 4 سوالوں کے جواب کو دیے ہوئے بغیر کوئی اپنے آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کے سامنے سے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے فرشتے پکڑ کر کے لے کے آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، عن عمرہ فیما افناہ، میں نے تجھے جو عمر بخشی تھی اس کو تو نے کہاں مٹایا، کہاں تو نے اس کو ختم کیا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں برباد کیا، تو نے اپنی عمر کو کس جگہ پر خرچ کیا؟ مسجد کے بنانے اور مدرسوں کے بنانے میں خرچ کیا، یا لہو لعب میں خرچ کیا، اپنی زندگی کو نماز اور روزے میں خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے پالنے پوسنے میں ختم کیا، یا عیاشی میں اپنی زندگی کو ختم کی، یا شراب نوشی میں اپنی زندگی کو ختم کیا، کاشتکاری کسانی میں اپنی زندگی کو ختم کیا، یا کاروبار بزنس میں اپنی زندگی کو ختم کیا؟ بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گمایا؟
وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جو میں نے تجھے جوانی بخشی تھی، جو میں نے تجھے 20 سال سے 40 سال تک کے لیے جو 20 سال کی عمر کی جوانی بخشی تھی، اس جوانی میں بتا تو نے کون کون سی حرکتیں کی ہیں؟ لہو لعب میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، یا ادھر ادھر رشتہ داری میں اپنی زندگی کو بتایا ہے، یا موج مستی میں اپنی زندگی کو بتایا ہے، یا اللہ رب العالمین کے سجدوں میں تو نے اپنی زندگی مٹا دی، تو نے اپنی جوانی مٹا دی، موج مستی میں مٹایا، ادھر ادھر کے خرافات میں مٹایا، لین دین میں مٹایا، موج مستی میں مٹایا، یا دین کے ارکانوں میں تو نے اپنی 20 سالہ زندگی کو ختم کیا، قرآن اور حدیث میں صرف کیا، مسجد یا مدرسے کی دیکھ ریکھ نگرانی میں خرچ کیا، بتا تو نے اپنی زندگی کو 20 سالہ زندگی جو جوانی کی ہوتی ہے، اس جوانی کے عمر کو، جوانی کی مدت کو تو نے کہاں بتایا؟ انسان چپ خاموش ہوگا، کچھ بن نہیں آئے گا، کچھ بول نہیں سکے گا۔ وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور جو تو نے اپنے مال و دولت کو کمایا تھا اس کو کس طریقے سے کمایا تھا؟ حلال کمایا تھا کہ حرام کمایا تھا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اگر حرام کمایا تو پھر کیوں کمایا؟ حرام کمایا تو کس کے اوپر خرچ کیا؟ اور حلال کمایا تو اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیا یا موج مستی میں خرچ کر دیا؟ تو نے شراب نوشی میں، عیاشی اور موج مستی میں وہ پیسہ خرچ کیا، یا اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے اوپر خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں کو دینی تعلیم میں داخل کرنے کے لیے خرچ کیا، یا اپنی اولاد کے اوپر خرچ کیا؟ اپنے اس پیسے سے تم نے اپنے کسی بچے کو عالم فاضل بنایا، یا حافظ قرآن بنایا، یا ڈاکٹر یا انجینئر بنایا؟ بتا تو نے وہ جو مال کمایا تھا کیسے کمایا تھا، کہاں سے کمایا تھا، اور پھر اس کو کس جگہ خرچ کیا؟ میرے بھائیوں، یہ تیسرا سوال ہوگا۔ چوتھا سوال اللہ رب العالمین کرے گا، وَمَنْ عَمِلَ فِيمَا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس علم کو کہاں پر خرچ کیا تھا؟ اگر تو نے دین کا علم حاصل کیا تو پھر کس جگہ خرچ کیا؟ مسجد مدرسے میں اپنے علم کو جو ہے پہنچایا، بچوں کو عالم بنایا، بچوں کو دینی درس دی، یا اپنے گاؤں کے لوگوں کو دینی درس دیا، یا مسجد کے اندر جا کر کے تو نے خطبہ دیا، تقریر کی، یا لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کیا جو تو نے علم حاصل کیا تھا؟ بتا وہ علم جو تو نے حاصل کیا تھا وہ تیرا علم کیسا علم تھا؟ دنیاوی علم تھا یا اخروی علم تھا؟ دینی علم تھا تو تو نے دیندار لوگوں کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اگر تو نے دنیا کمانے کے لیے علم